ایک مصور کی طرف آتے ہیں، شاکر علی. ان کا میوزیم ہے لاہور میں. شاکر علی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماڈرن جو مصوری تھی along with اینا ملکہ احمد، اس کی داغ بیل شاکر علی نے رکھی. پہلے جو حرف تھے خطاطی کے انہوں نے لکھے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مکان بنوایا تھا اور اس کو ڈیزائن کیا تھا نیّر علی دادا نے. اور اس میں لاہور میں پہلی مرتبہ کھنگر استعمال ہوا تھا. کھنگر وہ اینٹ ہوتی ہے جو زیادہ پک جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے، اس کی چونچیں نکل آتی ہیں اور بھٹوں پہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے. یہ سارا کھنگر اٹھا کے اس کا ایکسٹیریئر جو تھا نیّر علی دادا نے تیار کیا اور اس کے بعد اس کا رواج ہو گیا. آج اگر آپ وہاں جائیں تو شاکر علی کی پینٹنگس، ان کا فرنیچر ہے، ڈائریاں ہیں اور بہت کچھ ایسا ہے جس سے شاکر علی کو سمجھنے میں مدد ملتی. اب میں ایک ایسے گھر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو تھا لیکن وہ اب نہیں ہے. وہ ہے منٹو صاحب کا گھر. آپ اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے، کسی پروگرام میں ہم نے خصوصی ایپیسوڈ کیے تھے منٹو صاحب کے بارے میں، اور منٹو صاحب کی تینوں بیٹیاں خاص طور پہ ان میں شریک ہوئی تھیں. منٹو صاحب کا گھر جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا، اور پہلے وہاں جو تختی لگی ہوئی تھی کہ اس گھر میں اردو کے مایہ ناز افسانہ نگار رہا کرتے وغیرہ وغیرہ، وہ تختی کے ساتھ میری ایک تصویر بھی ہے. نیکسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ وہ تختی زمین پر پڑی ہوئی اور اس کی جگہ کچھ اور بن رہا ہے. میرا خیال اب تک پلازا بن چکا ہوگا کیونکہ ہم پلازوں کی قوم ہے، ہم ادب اور گھروں کی قوم تھوڑی. چنانچہ لاسٹ ٹائم جب میں گیا ہوں تو کسی میرے جیسے بندے نے اس تختی کو اٹھا کے اس سے پرے ایک پانی کی ٹینکی وہاں پہ لگا دی ہے. یعنی وہ لگتا ہے کہ پانی کی ٹینکی جو ہے وہ منٹو صاحب کا گھر ہے. یہ بار بار میرے ذہن میں اس لیے آتا ہے، دہراتا بھی ہوں، کہ قرۃ العین حیدر آخری عمر میں دلی جامعہ ملیہ میں پڑھاتی. وہاں پہ ان کو ایک کوارٹر نما مکان ملا ہوا تھا، سرکاری مکان تھا. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اس پورے گھر کو میوزیم قرار دیا گیا. میری بہت خواہش ہے کہ میں وہاں جاؤں کیونکہ وہاں پہ قرۃ العین کے استعمال کی تمام چیزیں اور کتابیں، ان کی لائبریری، ہر شے وہاں موجود ہے. منٹو کو ہم نے کب کا دفن کر دیا میانی صاحب کے قبرستان. میرے خیال لاہور سے نکلتے ہیں اور دلی چلتے ہیں. خواتین و حضرات، میں 1965 میں دلی گیا. پرانی بات ہے، فیبروری میں گیا تھا، سپٹمبر میں تو جنگ ہو گئی. تو وہاں پہ وہ دلی جو تھی اس نے بولا، مایوس کیا مجھے کہ ہم نے تو بہت تذکرے سنے تھے نا کہ بھئی اور آکے مصور ہیں دلی کے جو کوچے وغیرہ ہیں، اور آکے مصور ہمیں تو نظر نہیں آئے. چاندنی چوک دیکھا تو ہرگز وہ چاندنی چوک نہیں لگتا تھا، پٹھا چوک ہی لگتا تھا. باہر تو ہم نے وہ ساری کچھ نہ کچھ عمارتیں دیکھنی تھی جو تھیں وہاں کی تاریخی عمارتیں، اور خاص طور پہ مغل آرکیٹیکچر کی. اور اس کے اوپر سر فہرست لال قلعہ تھا. تو لال قلعہ میں گیا ہوں تو میں اندر جانے لگا ہوں تو باہر رکشوں کی قطاریں تھیں. اور یاد رہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو پرانے ملٹری موٹر سائیکل تھے نا وہ سردار حضرات نے خرید لیا، ان کے پیچھے رکشے لگائے، بڑے پاورفل موٹر ہے، اور اس کے 5-6 بندے بڑے آسانی سے کمفرٹیبلی بیٹھ جاتے. تو اس قسم کے رکشے کھڑے تھے. وہاں سے ایک سردار صاحب آئے بڑے رحیم شہیم، اور یاد رہے کہ دلی میں باقی ہندوستان سے بھی بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں. انہوں نے یہی سمجھا کہ کسی اور حصے سے آیا. تو کہنے لگے کہ جی سرکار میں 50 روپے میں پوری دلی دکھا دوں گا، یہ دکھاؤں گا وہ دکھاؤں گا. انہوں نے فہرست گنوا دی. تو میں نے کہا بھائی میں نے ابھی لال قلعہ دیکھنا ہے. کہنے لگا سرکار اندر کچھ بھی نہیں، بیٹھ جاؤ. میں نے کہا نہیں، میں وہ لال قلعہ ضرور دیکھنا چاہتا ہوں. تو چنانچہ وہ مایوس ہو کے چلے گئے. اچھا، اس دوران میں نے دیکھا کہ اس رکشے میں 3 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان. بہت سارا لال قلعہ کے اندر گیا اور اس میں بھی مجھے مایوس کیا کیونکہ ہمارا لاہور کا قلعہ بہت زیادہ ویل کیپٹ ہے اس کے مقابلے میں. مثلا موتی مسجد جو ہے، اگرچہ یہ آلموسٹ ڈٹو کاپی ہے لاہور والا قلعہ کہتے ہیں، لیکن یہ جو موتی مسجد ہے ہمارے والی، یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اسی طرح دیوان عام ہے، اور بھی جگہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہسٹری میں اس کی اہمیت زیادہ ہے.
تو میں 3-4 گھنٹے میں 2-3 گھنٹے میں 2-2.5 گھنٹے میں فارغ ہو کے باہر آیا. میں نے دیکھا کہ وہ سردار صاحب پھر وہیں کھڑے. اچھا مجھے دیکھ کے کہنے لگے اب چلیں سرکار. اس دوران میں نے کہا نہیں یار آپ پیسے زیادہ لے رہے ہیں. اس دوران وہ جو 3 لڑکے تھے وہ بیٹھے ہوئے آ گئے. انہوں نے باقاعدہ میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ سر آپ اس رکشے میں بیٹھ جائیں, یہ ہم 4-5 گھنٹے سے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, سردار جی لے جاتے نہیں ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ جی ہم نے ان سے وعدہ کیا. انہوں نے کہا تھا دیکھو میں رکشہ تب چلاؤں گا جب 4 سواریاں پوری ہو جائیں گی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب 3 ہم تھے, وہ 4تھی سواری پوری نہیں ہو رہی, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم آپ کے پیسے دے دیتے ہیں. بلکہ ہم نے سردار صاحب سے کہا کہ وہ 4تھی سواری کے ہم پیسے دے دیں. تو وہ کہہ لو کمال ہے, ہم نے عزت کی روٹی کمانی ہے, تم سے کیوں لیں, تو آپ بیٹھ جائیں. تو خیر میں بیٹھ گیا. تو مختلف جو قابل دید مقامات تھے, راشٹرپتی بھون, پریزیڈینشل پیلس ریڈ پتھر میں بنا ہوا ہے, بہت شاندار عمارت ہے, آئی واز ویری امپریسڈ. اچھا اور اسی طرح مختلف عمارتیں. پاکستان کی ایمبیسی 65 میں وہ ٹورسٹ سائٹس میں شمار ہوتی تھی, اتنی خوبصورت. آئی ایم شیور کہ ماشاءاللہ اب بھی موجود ہے. تو فائنل سارے ایک جگہ وہ برلا مندر تھا, کہنے لگے جی وہاں جانا ہے, تو اس کی بڑی مشہوری تھی. تو باہر لکھا ہوا تھا کہ اس کے اندر صرف ہندو جا سکتے. تو میں کھڑا ہو گیا. اب وہ جو باقی 3 لڑکے تھے ان میں ایک مسلمان تھا, باقی 2 ہندو. کہنے لگے جی آپ کے, میں نے کہا بھائی یہ لکھا ہوا ہے کہ اندر ہندو جا. تو کہنے لگے جی آپ क्षमा کیجئے گا, آپ ہم سے زیادہ ہندو لگتے ہیں ہمیں شاید. تو وہ نسل تو اسی قسم کی ہے نا. تو وہ ایسے ہی تھا, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. لیکن وہ کہتے ہیں نا جس چیز نے پیسے پورے کر دیے وہ تھا جواہر لال نہرو میوزیم. ایک بڑی کوٹھی تھی, پہلے وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا تھا, نہرو صاحب وہاں پہ رہتے تھے. جب وہ انتقال کر گئے تو اس پوری کوٹھی کو جواہر لال نہرو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا. وسیع لان تھے, ایک بینچ تھا کہ نہرو صاحب یہاں پہ اخبار پڑھتے تھے, اور ایک پتھر کے اوپر ان کی وصیت درج تھی. اور اس میں سب سے امپریسو جو تھا سینٹنس وہ یہ تھا کہ میری خاک جو ہے جب میں مر جاؤں تو اس کو ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے پورے انڈیا میں پھیلا دیا جائے, کیونکہ میں کسی ایک خطے کا نہیں ہوں, میں پورے ہندوستان کا ہوں. میوزیم کے اندر ظاہر ہے کہ بھی مختلف کمرے تھے, توشہ خانہ بھی تھا, اور وہاں سے توشہ خانہ میں کوئی چیز لے جاتا بھی نہیں. تو وہاں میں نے دیکھا کہ آخر پاکستان کا بھی کوئی نہ کوئی تحفہ ہوگا, تو وہاں پاکستان کا تھا, وہ ایک خنجر تھا. تو میں نے کہا یہ سلسلہ شروع سے ہی چل رہا ہے کہ بس وہ بھی خنجر دکھاتے ہیں اور ہم بھی خنجر دکھاتے ہیں, ہم ان کی بات نہیں کرتے ہم. اس کے علاوہ جو چیز میرے لیے حیرت کا باعث بنی کہ یہ جو پنڈت ہوتے ہیں نا کشمیری, یہ بہت کلچرلی کلوز ہوتے ہیں مسلمانوں سے, اور اسی لیے ان میں وہ ٹیسٹ ہوتا ہے شاعری کا بھی اور باقی چیزوں کا بھی. وہ اون کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو, اردو کو بھی اون کرتے ہیں اور پرشین شاعری کو بھی اون کرتے ہیں. تو وہاں پہ زیادہ تر تصویریں مغل منیچر کی تھیں دیواروں پہ. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ تصویریں تھیں وہ مہاتما گاندھی کی تھیں اور خان عبد الغفار خان کی. ان 2 لوگوں کا وہ بہت احترام کرتے تھے. خان مارکیٹ بھی ہے. اس کے علاوہ ان کی لائبریری وہ میں نے دیکھی, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن جو حیرتناک بات تھی وہ یہ تھا کہ شوکیسوں میں پنڈت نہرو کی 6ٹھی جماعت سے آنورڈ جب تک وہ آکسفورڈ کیمبرج جہاں جہاں بھی گئے, وہاں کے تمام کاپیز, نوٹس اور ہر شے اسی طرح پرزرو ہے. جو پہلی FIR کاٹی گئی ان کے خلاف پنجاب میں, اس کی بھی نقل موجود. چنانچہ میرا خیال ہے کہ بھئی ہمیں بھی کم از کم اس قسم کی اگر ہم ان کے پیچھے چل پڑیں, اپنے جو آباء ہیں, اقبال منزل واقعی اچھی ہے, لیکن مسودے میری خواہش ہے کہ مختلف کتابوں کے وہاں پہ ملیں. کیونکہ یہ جو ہے فلورنس, وہاں پہ مائیکل اینجلو کا گھر ہے اور دانتے کا گھر بھی ہے, اور دانتے کے گھر میں ڈیوائن کامیڈی جو اس کی مشہور کتاب ہے, 3 جو پرگیٹری اور ہیل اور وہ جو بھی ہے, اس کا مسودے پڑے ہوئے تھے اوریجنل. بہر طور میں بہت متاثر ہوا
کہ جس طرح انہوں نے اپنے لیڈر کی اتنی ساری چیزیں سنبھال رکھی ہیں. ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی کہ نہرو واز اے ویری گڈ رائٹر آلسو. تو ان کی ایک کتاب ہے گلمسز آف ہسٹری، وہ انہوں نے جیل میں لکھی اندرا کو. شی واز اے ینگ گرل ایٹ دیٹ ٹائم، ہمارے تو خلاف ہی رہی وہ کم وقت، لیکن بار تھاٹ وہ اپنے ملک کے لیے جو کچھ کرنا تھا کیا. تو اس کو انہوں نے خطوط میں، کیونکہ ٹائم تھا، پوری دنیا کی تاریخ، جب تاریخ شروع ہوتی ہے تو وہ ریپیٹ کیے. اور یاد رہے کہ وہاں پہ ان کے پاس ریفرنسز بہت کم تھے، اور اتنی موٹی کتاب ہے. اور خاص طور پہ میں نے مسلمانوں والا حصہ دیکھا کہ پنڈت جی کہاں ڈنڈی مارتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ بالکل ایک سیکولر انداز میں، بلکہ ایک ایڈمریشن کے انداز میں انہوں نے وہ ہسٹری لکھی. تو یادگار گھر جو تھا جواہر لال نہرو کا تھا.